والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین و حضرات، آج ہم اور آپ سالانہ 12 روزہ محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں مبارک کڑی میں تشریف فرما ہے. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہے یہ مبارک محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے منسوب ہے، جس کا اہتمام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا تھا. آج اس مبارک محفل میں ہم اور آپ حاضرین ہیں، مگر جس محفل میلاد کا اہتمام اللہ رب العزت نے کیا تھا اس میں تمام انبیاء کرام حاضرین تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میلاد کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و وعدہ لیا گیا. معزز سامعین اکرام، ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، جو کہ حضرت ابوالفدا پروفیسر محمد عبدالستار خان نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمہ کے نام سے منسوب ہے، جسے پیر طریقت حضرت ابو رجا سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمہ نے دینی خدمات اور عقائد اہل سنت والجماعت کو پھیلانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے اور اس کی بنیاد بھی ڈالی. یہ ایک منفرد سینٹر ہے جس میں دینی خدمات، علمی اور سماجی خدمات جاری ہے. شہر حیدرآباد میں 12 روزہ محافل اور اس کا اہتمام کا سحر بھی حضرت ابو رجا علیہ رحمہ کو جاتا ہے. آئیے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز کرتے ہوئے آیت قرآنیہ سے میں قرأت کے لیے محمد قریشی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ ہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا کی خلافت میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خلافت میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔ گھر گھر نظر آتی ہے طاقوم قرآن، گھر گھر نظر آتی ہے طاقوم قرآن، ہم کیسے مسلمان۔ ابھی آپ محمد رکان قریشی سے قرأت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں نعت کے لیے بلاؤں، عشق محمد نے مجھے سنوارا ہے، عشق محمد نے مجھے سنوارا ہے، ذکر محمد کر کر اللہ کو پکارا ہے، کوئی اسے گرا نہیں سکتا جس کو مصطفیٰ کا سہارا ہے۔ آئیے نعت شاہ کونین پیش کرنے کے لیے میں کمسین سید شاہ نور اللہ بشیر عواب، جو حضرت ابو رجا علیہ الرحمٰن کے چہیتے پوتے بھی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شاہ کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔
نم دیکھا ہے، ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ آئیے ایک اور نعت ہماری نعت شاہ کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، اور حضرت اسد اللہ شریف صاحب کو کہ آئے اور نعت شاہ کونین پیش کرنے کی دعوت حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، ان بجھے روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے، زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے، زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے، زندگی نہیں ملتی، کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے، شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے، شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے، سن کے سرکار دو عالم کی
گار پکارا میرے غم خار آئے ہر گناہ گار پکارا میرے غم خار آئے پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے ابھی آپ حضرت اسد اللہ شریف صاحب سے نعت شاہ میں سماعت فرما رہے تھے. آئیے ایک اور نعت خوان جناب محمد نجم الدین صاحب سے درج کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نعت شریف سے پہلے ایک اشعار. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سج بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہے بلا لیتے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا
آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. پتھرو تم تو ہو پتھر مگر رخا میرے، پتھرو تم تو ہو پتھر مگر رخا میرے، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی سے ہی دوا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. السلام علیکم. ابھی آپ محمد نجم الدین صاحب سے نعت شریف سماعت فرما رہے تھے. زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھ بند ہو اور مقدر جاگ اٹھے، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آئیے معزز سامعین اکرام، میں دعوت دینے چلا ہوں قاری محمد ایان کو کہ وہ آئے اور ترانہ میلاد پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ ترانہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری نقشبندی قادری مجددی صاحب نے مدینہ منورہ میں روزے کے سائے میں بیٹھ کر لکھا ہے. آئیے قاری محمد ایان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد مصطفیٰ سے مہکا چمن سج گئی ہے، زمین سارا چمکا زمن نور احمد سے روشنی سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولی
سارے خوشیاں منا نبی آ گئے، سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے، سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے، رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں، رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں، بیسو باس ہم کو ملا یہ وجہ، بیسو باس ہم کو ملا یہ وجہ، ذرا ذرا زمین کا یہ کہنے لگا، آ گئے مصطفیٰ آپ صلی اللہ، آ گئے مصطفیٰ آپ صلی اللہ، موت ہر ایک خوشی سے چلنے لگے، موج ہر ایک خوشی سے چلنے لگے، فرش چھونے لگا ہے زمین کے چرن، فرش چھونے لگا ہے زمین کے چرن، آمنہ بی بی ہم پہ بھی کر دو کرم، اس ویسے گدا کا بھی رکھ لو برم، اس ویسے گدا کا بھی رکھ لو برم، دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم، دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم، دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم، صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجے تن، صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجے تن، آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن، سج گئی ہے زمین سارا چمکا زمن، نور احمد سے روشن یہ سارا گگن، بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن، السلام علیکم۔ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سید عبدالقادر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات پیش کریں۔ سید عبدالقادر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ناظرین اکرام، جیسا آپ سب کو معلوم ہے 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نشست ہے. اس میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت العلامہ محمد علی محمد نقشبندی مدد فیوز ہو اور ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی مجددی مدد فیوز ہو. آپ سب کو ان سب کا عنوان برکت واقعہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور اس کے آگے بڑھتا ہوں، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادی جان کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہاب بن مناف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی جان کا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے اور آپ کا قبیلہ بنو ہاشم سے ہے. ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پرورش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش 4 سال کی عمر تک کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 سال تک پرورش کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا دنیا سے پردہ پروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد 2 سال تک پرورش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر شریف میں ملک شام میں روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مرتبہ 24 سال یا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تجارت کے طور پہ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا پیغام آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ بن کے جو بیٹھتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گواہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے
سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ سید عبدالقادر سے افتتاحی کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ میں نگران جلسہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے مہمان عالم دین کی خودپوشی اور شان پوشی فرمائیں۔ آئیے اب بلا تاخیر میں آج کے ہمارے مہمان عالم دین، آپ مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، آپ حضرت ابو رجا علیہ رحمہ کے خاص خلفائے کرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے اور آپ جب بھی آتے تو حضرت ابو رجا علیہ رحمہ نے آپ سے نعت سنانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ علی محمد نقشبندی قادری مجددی صاحب قبلہ ناظم مدرسہ حسنات العلوم و خطیب و امام مسجد پیاروں میاں، حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی مبارک رات کی نسبت سے آج کا عنوان بہت خاص ہے، برکات و واقعات شب میلاد پاک ہے۔ حضرت سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو واجب ہے میرے خیال سے۔ آپ کی آواز نہیں ہے تو میری آواز بھی نہیں نکلتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بھی نہیں پڑھیں لگا، آواز سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ جل وعلا خالق کائنات، رب ارض و سماوات کا ہم گناہگار بندوں پر بے انتہا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب، نبی مکرم، رسول معظم، محبوب محتشم، امام الانبیاء، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، معلم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس امت میں پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پیش ہو بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سراپا نور ہی نور ہے. اللہ رب العالمین کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے کہ آج عید میلاد کے موقع پر، شب میلاد، آپ کو، ہم کو اپنے گھر میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل سننے کے لیے جمع ہونے کی پاک پروردگار نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے. اس اہتمام پر میں دل کی گہرائیوں سے میرے پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت العلامہ حضرت سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری مدظ اللہ العالی کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس خطاب کے لیے یاد فرمایا. اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جو کوششیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبول فرما لے، اور اس مجلس محفل کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. چلیے پہلے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ. سب آواز سے پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید کونین، شاہ جن و انس اور شہنشاہ دو عالم، مالک عرب و عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امر و ناہی کے پیمبر ہے نہیں ان کا جواب، ہے نہایت صاف گو وہ قول
مولاي صل وسلم وہ حبیب سے ہے جن سے ہے شفاعت کی امید ہوگی نازل آفتیں پیش آئیں گے جب رنج و غم مولاي دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول اس نے ایسی ڈور تامی جو نہ ہوگی منفصم مولاي کم نہ ہوگا آپ کا رتبہ شفاعت سے میری جلوہ گر جب ہوگا اس میں منتقم وہ ذی کرم مولاي کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہے اور علوم باطنی سے آپ کے لوح و قلم مولاي یوں تو عصیاں ہے بہت اے نفس مت مایوس ہو سامنے بخشش کے بے شک ہے یہ ادنا اور کم مولاي صل وسلم دائما ابدا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے سے ہی آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے گیت گائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعتیں اپنی امتوں کو سنائی. یہ ایسے عظمت والے رسول ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے، یہ شفیع المذنبین بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات کو عطا کرنے والی ذات کو رحمت کہتے ہیں، اور وہ ذات مبارکہ ہر مخلوق کو جو ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے کی صلاحیت اور قدرت رکھنا، اور کس کو کیا ضرورت ہے وہ اس شخص کو معلوم ہونا کہ اس بندے کو، اس مخلوق کو اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے،
اس چیز کو دینے والی ذات کو رحمت کہتے ہیں، اور اس کے لیے زندہ ہونا اور موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا تصدق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ساری کائنات کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا تصدق ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں آنے سے ہزار سال پہلے ایک یمن کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ وہ اپنے علماء کے ساتھ بہت بڑی تعداد لے کر حج بیت اللہ کو روانہ ہوا۔ اس نے حج بیت اللہ ادا کیا، اور کعبۃ اللہ کو وہی شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ غلاف چڑھایا تھا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد واپسی کے موقع پر جب مدینہ منورہ میں قیام ہوا، رکے وہاں پر، تو جو علماء تھے، تورات کے جاننے والے تھے، آسمانی صحائف کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے آسمانی صحائف کا جو اچھی طرح سے مطالعہ کیا تھا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے درخت، یہاں کے چشمے، یہاں کا موسم وہی ہے جو آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا تو مکے میں ہوں گے، مگر ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ اس سرزمین میں تشریف لائیں گے۔ تو وہ جو علماء تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہیں پر رکیں گے، یہیں پر ان کا استقبال کریں گے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، یمن کے حاکم کو، تو اس نے پوچھا ایسے کیوں فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آسمانی صحائف میں، کتابوں میں اللہ پاک نے جن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا اور ہجرت گاہ کا ذکر فرمایا، یہ وہی جگہ ہے، لہٰذا ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر رہیں گے۔ بادشاہ نے بھی، حاکم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی یہیں رہ جاتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ چنانچہ اس نے یمن سے 400 خوبصورت لڑکیوں کو یہاں بلوایا، اور جو علماء تھے 400، ان سے ان کا نکاح کروایا اور ان کے لیے گھر بنائے۔ اس نے اپنے لیے بھی گھر بنایا، گھر کے اوپر ایک اور چھت ڈالا۔ اس نے سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ یہاں تشریف لائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس نے ایک فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اس نے تیار کر دیا، اور اسی میں وہ رہتا تھا نیچے کے حصے میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے رکھا تھا بنا کے۔ کب سے؟ 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ اس طرح وہ اپنی عمر کو پہنچے، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوئے، ضعف آیا، کمزوری آئی، آہستہ آہستہ فریش ہوئے۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کے رب اللہ رب العالمین پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوگی اس کتاب پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں زندگی تمام آپ کا انتظار کرتا رہا، میری اب ملاقات شاید ممکن نہیں ہے، ملاقات ہو جائے تو میرے نصیب، اگر میری ملاقات نہ ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میری شفاعت ضرور فرمائیے گا۔ اس طرح سے اس نے خط لکھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اولاد ہوتی رہی، پڑھتی رہی، انتظار کرتی رہی رسول اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ مکان حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ وہ وہی وقت تھا جب ہمارے آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ کے آنے سے 1000 سال پہلے ہی اللہ پاک نے آپ کے لیے مکان تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ کیسے کیسے انتظامات تھے آپ اندازہ لگائیے کہ سارا عالم روشن ہے، جگمگا رہا ہے، ستارے فلک کی باہوں میں سمٹ گئے ہیں، چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ولادت کی شب، اور ہر کوئی خوش ہے، ذرہ ذرہ خوش ہے۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے۔ شیاطین کو، سرکش شیاطینوں کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر قید کر کر بحیرہ اخضر میں ان کو الٹا لٹکا کر، زنجیروں میں لٹکا کر تیز و تند پانیوں میں ڈبو دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شب میلاد کوئی معمولی رات نہیں تھی۔ ابتدا سے انتہا تک جتنی راتیں آئیں گی وہ تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات یہی رات ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی شب ہے، اور آنے والا دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات کا سب سے عظیم ترین دن ہے۔ اسی دن، اسی لمحے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دن اور راتیں، یہ خوشیاں، یہ نعمتیں ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب کا سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا تصدق ہے۔ 70,000 حوروں کو ہوا میں اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ جنت کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں لیے ہوئے، پھول لیے ہوئے نچھاور کرنے کے لیے کھڑے۔ آپ دیکھتے جائیے کیا کیا منظر ہے۔ سمندر کی مخلوق ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہی ہے، تمام آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے مل کر مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ شب میلاد یہی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے ہر آسمان میں ایک یاقوت اور زبرجد کا ستون نصب فرما دیا، جو ہر آسمان میں ایک شاہکار بنا ہوا ہے، اور ان ستونوں کی وجہ سے آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی میلاد کی خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہر آسمان میں یہ زبرجد اور یاقوت کا ستون نصب فرمایا۔ حوض کوثر کے اطراف میں 70,000 کستوری درخت آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے نصب کروائے۔ جو جنتی جنت میں ہوں گے ان کو جو یہ درخت ہوں گے، اس کی جو ہوائیں چلیں گی، اس کی جو خوشبو ہوں گی، اس کے جو پھل آئیں گے، وہ جنتیوں کے لیے سکون اور راحت کا کام کریں گے۔ یہ میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ پاک نے کروائے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جبرائیل علیہ السلام مکے کی اس سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے۔ زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ فخر سے بلند ہونے لگے، سمندروں میں روانی آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہر کوئی جنت کی حور جنت کی کھڑکیوں سے نظارہ کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں
کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے میں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور مشرق میں ایک جھنڈا نصب کیا گیا، مغرب میں ایک جھنڈا نصب کیا گیا، اور ایک تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ یہ بتانا ہے کہ اب مشرق سے مغرب تک، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر کسی کی حکومت ہوگی، کسی کا سکہ چلے گا، کسی کی بادشاہت ہوگی، تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اور 1000 سال سے ایران میں جو آگ لگی ہوئی تھی، ایران کے لوگ آتش پرست ہوا کرتے تھے، وہ اس کی پرستش کرتے ہی رہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہ 1000 سال سے لگی ہوئی آگ بھی اللہ پاک نے بجھا دی، بجھ گئی، خود بخود بجھ گئی۔ بحیرہ ساوا کا جو تالاب ہے، ندی ہے، وہ جو برسوں سے بہہ رہا تھا، جو مدائن اور قم کے درمیان میں ہے، 6 مربع میل پر واقع ہے، وہ مرکز تھا، وہ ہب تھا، بت پرستی کا اڈا تھا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر اللہ پاک نے بحیرہ ساوا کو خشک فرما دیا، پورا پانی وہاں کا سوکھ گیا، جیسے کہ کبھی کوئی پانی ہی نہ تھا۔ اور ایک تالاب وادی سماوا جو برسوں سے خشک تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی وہ تھل تھل ہو گیا اور اس کے کنارے بھر آئے اور وہ بہنے لگا۔ یہ تمام مناظر، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر قیصر و کسریٰ کے جو محل ہے، وہ اتنا زلزلہ بھیانک آیا کہ اس کی دیواروں میں شگاف آ گیا، دراریں آ گئی، اور اس رات ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، اور جتنے دنیا کے بادشاہ تھے سب گونگے بہرے ہو گئے، ان میں بولنے سننے کی صلاحیت تک اللہ پاک نے ختم فرما دی، کیونکہ اب بولنے والا ایک ہی ہوگا، وہ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہ جو تبدیلی آئی، اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے جو ٹوٹ کر زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے بادشاہ کو، جو 3164 سال سے 1364 سال سے جو حکمرانی کر رہے تھے، وہ آل ساسان تھے۔ آل ساسان تھے جو اتنی طویل مدت سے حکومت کر رہے تھے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، سب کو ان کی سننا پڑتا تھا، وہ جو کہے اس پر عمل کرنا پڑتا تھا، اگر ان کی نہ سنے تو وہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ اس بادشاہ کے محل میں بھی ایسا زلزلہ آیا کہ شگاف آ گئی، دیواریں شق ہو گئی، بنیادیں ہل گئی، 14 کنگورے گر پڑے۔ بادشاہ کے لیے حیرت کا مقام تھا کہ 1000 سال سے جلنے والی آگ جس کی وہ پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی، وادی سماوا لبریز ہو گئی، بحیرہ ساوا وہ اچانک خشک ہو گئی، عجیب عجیب مرحلے آ گئے۔ تعجب کی بات تھی، حیران کن کرنے والا معاملہ تھا۔ وہ بادشاہ اس وقت جو نوشیروان کے نام سے اس وقت تھا، ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، مصاحبوں کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، عجیب عجیب منظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اتنی حکومتوں میں کی کبھی نہیں دیکھا، یہ عجیب منظر آج ہم کو نظر آ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، کیسے ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ سب نے مشورہ کیا، اپنی اپنی رائے دی، پھر یہ سب مل کر اس بات پر متفق ہوئے کہ ملک شام میں ایک راہب ہے جس کا نام ہے سطیح، وہ آسمانی کتابوں کے جاننے والے ہیں، اور وہ اپنی عمر کی آخری زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ لہذا بادشاہ نے، نوشیروان نے اپنے خاص آدمی کو
قاصد بنا کر جس کا نام عبد المسیح تھا اس کو روانہ کیا۔ عبد المسیح کو روانہ کیا، وہ وہاں پہنچا، پھر سطیح سے ملاقات ہوئی اور اس نے تمام باتیں جو ہو چکی تھی، مشاہدے میں آئی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تمام کا تمام جا کر سطیح سے بیان کر دیا۔ سطیح نے کہا دیکھو کیا کہتا ہے سطیح، جب اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی اور ایک عصا والے صاحب ظاہر ہوں گے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گی، وادی سماوا بھر جائے گی، لبریز ہو جائے گی، اور بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے گر پڑیں گے۔ یہ تمام چیزیں آسمانی صحائف میں موجود ہے۔ تو یہ بات آج جو سطیح تم کو سنا رہا ہے، یہ شام سطیح کے لیے آخری رات ہے۔ شاید اسی پیشن گوئی کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے زندہ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شام سطیح کے لیے شام نہ ہوگی، اور جو 14 کنگورے گرے ہیں، سطیح کہتے ہیں کہ 14 کنگورے گر کر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلطنت پر 14 بادشاہ آنے والے حکومت کریں گے، اس کے بعد یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی اور یہ ہو کر رہے گی اور یہ ہونے والی ہے۔ اس نے اس یقین کے ساتھ کہا 14 بادشاہ آئیں گے اور 14 ملکائیں آئیں گی جو یہاں پر حکومت کریں گے۔ جب عبد المسیح پلٹ کر واپس آیا اور اس نے اپنے درباریوں کو، اپنے بادشاہ کو یہ بات تمام پیشن گوئیاں سنا دی، تمام حقائق سے واقف کروایا، تو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ پریشان ہوا کہ ہماری سلطنت اب ختم ہو جائے گی، 3164 سال سے ہم حکومت کرتے آئے ہیں، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کو اس بات کا اطمینان بھی ہوا کہ ابھی تو 14 بادشاہ گزرنے ہماری حکومت میں، میرے بعد اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے اور آئیں گے، اس طرح 14 بادشاہ کافی طویل وقت ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران یعنی ملک فارس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، فتح ہو گیا، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یعنی 14 کے 14 بادشاہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت طویل وقفہ ہوگا، بہت کم وقت میں اللہ پاک نے 14 بادشاہوں کو گزار دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ایران مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تب سے وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم اب تک لہرا رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک لہرائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جو تنے تنہا پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتے تھے آپ کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام جوڑ پیدا ہوتے تھے نا، لیکن شیس علیہ السلام اکیلے تنے تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ جوڑ ہو، میرا حبیب اکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، تو جس کو یہ نور عطا کیا جا رہا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہوگا۔ اسی لیے تنے تنہا شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں فیض آباد جو ایودھیا کہلاتا ہے، یعنی اتر پردیش میں، وہاں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار مبارک، آپ کی اہلیہ کا ہے، آپ کے افراد خاندان کا مزار فیض آباد میں یو پی اتر پردیش میں موجود ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھا، آپ کی شان اور عظمتیں بیان کی، اپنی امتوں کو سناتے رہیں۔ شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں جب آپ کے بابا جان کا انتقال کا وقت آیا، بابا جان آپ کو میں دیکھتا رہا زندگی تمام، آپ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذکر کرتے رہے، خوب چرچا کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا ان کی کیا سنتے ہو، ان کی امت کی سنو، ان کی امت کی سنو، نبی کی تو شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آدم علیہ یعنی خود کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ پاک نے مجھ کو جنت سے باہر کر دیا، میرا لباس اتار دیا، اور میں اتنے سالوں تک 40 پاپیادہ یعنی پیدل پیدل حج کیے، روتے رہے، 200-300 سال تک روتے رہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر، وسیلہ لے کر دعا کی، تب اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ امت محمدیہ میں اگر کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا لوگوں کے درمیان میں نہیں کرتے۔ مجھ سے خطا ہو گئی تو ساری دنیا میں چرچا کر دیے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ کہہ کر اللہ نے سب جگہ میرا ذکر کیا، لیکن امت محمدیہ کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں۔ اور میں تو عرفات کے میدان میں رو رو کر دعائیں کیا، تب اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی امت میں سے کوئی بھی امتی جو گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرے گا، جس وقت دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی امت کی شان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عجیب مناظر تھے، عجیب کیفیات تھے شب میلاد کے۔ سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں۔ آسمان کے ستارے سمٹ کر کہکشاں بن گئے اور آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے، دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار۔ وہ سحر جو ازل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار تھی، وہ بھی تڑپ رہی تھی کہ کب آقا علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے، مجھے علم نہ ہوا، فرشتے آ کر بتاتے تھے، آسمانی مخلوق، نورانی مخلوق آ کر بتاتی تھی، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، کیا تم جانتی ہو کہ تم ماں بننے والی ہو؟ تو آپ فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم اس امت کے پیغمبر کی والدہ بننے والی ہو، تم نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہو۔ یہ شرف اللہ پاک نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بشارتوں کا جو سلسلہ رہا، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، ہر مہینہ تشریف لاتے، مبارکبادیاں دیتے اور آپ کو بتاتے کہ تمہیں مبارک ہو، تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہو۔ ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات فرمائے۔ ادھر حضرت بی بی آسیہ تشریف لے آئی، حضرت بی بی مریم تشریف لائی، جنت کی حوریں آپ کے پاس تشریف لائی، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے تشریف لائی۔ دوسری طرف اللہ پاک نے آپ کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ آقا علیہ السلام کے نور کا فیضان تھا کہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کے اس مبارک نور کے صدقے میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے، اور بصرہ میں بازار کو بھی دیکھے، اور وہاں کے اونٹوں کی گردنوں کو میں اپنے گھر میں لیٹے لیٹے دیکھ رہی ہوں۔ یہ کتنا بڑا فیضان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر۔ صبح صبح کا وقت ہے، جنت کی حوریں
جنت کی کھڑکیوں سے مشاہدہ کر رہی ہے، سمندر کی مخلوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اور اس رات اللہ رب العالمین نے قریش کے جانوروں میں سے ہر جانور بات کرتا ہوا نظر آیا، یعنی گویا ہوا، بات کرتا ہوا ایک دوسرے سے نظر آیا اور کہہ رہا تھا ہم سب کو مبارک ہو، تم سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں صادق اور امین کو بھیج دیا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان اس رات کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے، بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، سب کے سب منہ کے بل اوندھے گر گئے، اور جتنے بت خانوں میں بت تھے سب منہ کے بل اوندھے گر گئے۔ حضرت ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، زید بن عمرو، یہ بعد میں ایمان لے آئے، صحابی رسول ہوئے، یہ اس وقت بت خانے میں تھے، رات کا وقت تھا، بت خانے میں تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک بت منہ کے بل اوندھے گر گئے۔ انہوں نے سمجھا کیا ہوگا، یہ خدایان قوم ہیں، یعنی قوم کے خدا ہیں، یہ کیسے گر گئے؟ ان تینوں نے مل کر اس کو اٹھایا، وہ اٹھایا ہی تھا کہ پھر پورے گر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ پھر گر گئے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، یقین ہو گیا اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے، کوئی راز ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ بت منہ کے بل اوندھے گر گئے، آتش کدہ ایران کی آگ بجھ گئی، بادشاہوں کے محل میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگورے گر پڑے۔ یہ تمام معاملات، کیفیات جو رحمتیں، برکتوں کا بھی ایک طرف نزول ہو رہا ہے۔ حضرت بی بی شفا بن عمرو فرماتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، اس وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی۔ ولادت کے وقت میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام جس کے ہاتھ میں ولادت کے بعد تشریف لائے وہ میرا ہی ہاتھ تھا کہ میرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کیا کیا عجیب مناظر اللہ نے آپ کو دکھائے، کیسی دلجوئی فرمائی آپ کی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرشتوں کے سردار آ گئے، حضرت عبداللہ کے گھر آ گئے، دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پروردگار اس نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر فرما، جس کی وجہ سے تو نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ ساری رونقیں، یہ ساری خوشبوئیں، یہ انوار و تجلیات کی برکتیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہیں۔ اے پروردگار عالم، تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرما۔ اب ہماری بے قراری اور بے چینی بڑھی جا رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ جنت کی حوریں بھی بے چین ہے، آسمان کے فرشتے بھی بے چین ہے، آئے ہوئے فرشتے بھی بے چین ہے، سمندر کی مخلوق بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بے چینی بڑھی تو پلٹ کر کعبۃ اللہ کے منبر پر چڑھ گئے، اللہ کے گھر پہنچ کر دعائیں کرنے لگے، اے رب کعبہ رحمت للعالمین کو جلوہ گر فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر اب چین نہ رہا، بے چینی اور بے قراری بڑھ چکی ہے۔ پھر پریشان پلٹ کر آئے کہ شاید آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، دیکھا نہیں آئے، پھر دعاؤں میں مصروف ہوئے، پھر بے چینی بڑھی تو کعبۃ اللہ کے منبر پر چڑھ گئے، پھر دعائیں کرنے لگ گئے کہ اے اللہ بھیج اس رسول اعظم، رہبر اعظم، معلم کائنات، محسن کائنات، سالار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے طفیل تو نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس تاجدار انبیاء کو ہم کو ہمارا دیدار کرا۔ بس یہی منظر تھا۔ کبھی کعبے کے منبر پر جبرائیل امین دعائیں کر رہے ہیں، کبھی در رسول پر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ ناگہاں ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، کہ ناگہاں ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری۔ ابھی جبرائیل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبرائیل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں آئی یہ صدا عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جہاں
جہاں میں رحمت للعالمین آئے، درود ان پر، سلام ان پر جو بن کر تاجدار مرسلی آئے۔ حضور آ گئے، نور والا آ گیا، نور لے کر آ گیا، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خوشیاں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے پیٹ میں ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے سب کو حکم فرما دیا کہ پورے 1 سال تک سب لڑکیاں جنے، کوئی بچی نہ جنے۔ حضرت سے سن لیا آپ نے، بہت ساری باتیں سن لی، بس تبرک کے طور پر میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں جلوگر ہوئے، ہاتھ آگے کیے ہوئے آئے اور اپنی ننھی سی پیشانی کو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر فرمایا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری گناہ گار امت کو بخش دے مولا۔ پیدا ہوتے ہی لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی یاد ہوئی وہ آپ کی، ہماری، ہم گناہ گاروں کی یاد تھی۔ آپ پیدا ہوئے تو اپنے والد کو یاد نہیں فرمایا، اپنی والدہ کو یاد نہیں فرمایا، دادی دادی کو یاد نہیں فرمایا، نانا نانی کو یاد نہیں فرمایا، اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو یاد نہیں فرمایا، اپنے شہزادوں امام حسن امام حسین کو یاد نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے جس کو یاد فرمایا، جس کے لیے بخشش کی دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ آپ اور ہم تھے، جس کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب یہ رہا مسئلہ کہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، لباس کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوگر ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی پاک ہوں، میری والدہ بھی پاک ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوتے ہی جہاں آپ کا قدم انور پڑ گیا، اللہ پاک نے آپ کے قدم پاک کی برکت سے ساری زمین کو پاک اور صاف فرما دیا۔ اس لیے کبھی بھی ہم سفر میں کہیں بھی جائیں، پانی نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں، مٹی سے ہی نا، وہ مٹی آقا کے قدموں کی برکت سے پاک صاف ہو گئی۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ نے مٹی کو مصطفیٰ کے قدموں سے پاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، کھڑے کھڑے، آپ کو پتہ ہے نا وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر، وہ اس کا سسٹم بھی کچھ عجیب معاملہ تھا آپ کا۔ دیواریں بڑھتے جاتی تو یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، پھر نیچے آتے گارا پتھر لیتے، پھر اوپر جاتے، پھر دیواروں کو مکمل فرماتے۔ جب کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ بھیج، اے اللہ بھیج ہماری ہی نسل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو رہی تھی، دعا مانگی جا رہی تھی کہ ہماری ہی نسل سے آخری نبی کو مبعوث فرما، اسی وقت وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہوئے تھے اتنا نرم اور موم کی طرح ہو گیا اور آپ کے قدم انور کو اپنے اندر سمو لیا، یہ بتانے کے لیے کہ کعبۃ اللہ سے سارے پتھر ہٹا دیے گئے، مقام ابراہیم وہیں پر کھڑا ہوا ہے، صبح قیامت تک کھڑا رہے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی میلاد کی برکت ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے موقع پر یہ قدم انور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیوست ہو گئے، سب پتھر نکال دیے جائیں گے۔ وہ جو مصطفیٰ کی یاد میں اس نے اپنے سینے پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو لے لیا، وہ پتھر صبح قیامت تک وہاں سے نہیں نکلے گا، وہ وہیں پر رہے گا۔
ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جس پتھر پر تو وہ مقام ابراہیم بن گیا. حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف دوڑی. اللہ نے اس کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرما دیا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جہاں قدم لگ گئے، جہاں ایڑی آپ کی گھسے گئی، وہاں آب زمزم صاف شفاف رحمت برکت والا پانی نکل آیا. آدم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو گئے، اللہ نے اس کو جبل رحمت بنا دیا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک اور صاف فرما دیا. محترم بزرگوں اور دوستو، پھر آپ کو پتہ ہے عرب کے جب لڑکے پیدا ہوتے تو دودھ کے لیے وہ دوسرے گاؤں سے پاکیزہ آب و ہوا کی جگہ سے عورتیں آتی، مکے میں مالداروں کے بچوں کو لے جاتی تھی. اس زمانے میں بھی بنو سعد قبیل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ اور عورتیں بھی آئی تھی مکہ معظمہ، کیونکہ ان کی سواریاں مضبوط تھی، ان کے پاس کچھ مال و زر زیادہ تھا. وہ تیز تیز آئی، مکے میں پہنچی، گھرے گھر پہنچی، جہاں بچے ہوئے تھے مالداروں کے بچوں کو لے لیا. اور حلیمہ سعدیہ کی سواری کیونکہ کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی. آپ کے گھر میں جانور تو تھے مگر ایک ایک خطرے کو وہ ترس رہے تھے. دودھ نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، قحط سالی پڑی ہوئی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. وہ دوسری عورتیں آئی. لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طرف وہ جو عورتیں آئی تھی اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان سے ہم کو کیا ملے گا، اس لیے وہ توجہ نہیں کی. ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہ ہی نہیں فرمائی، نگاہ ہی نہیں فرمائی. یہ تو مقدر کا ستارہ چمکنے والا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظامات فرمائے تھے. گھوڑی کا سوکھا ہو جانا، قحط کا پڑ جانا، دیر سے آنا، یہ عورتوں کا آ کر یہاں سے لے کر چلا جانا، ان کا تاخیر سے آنا. سب مالداروں کو لے کر یہ خوش ہو گئی کہ مالداروں کے بچے ہم کو مل گئے. حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے مشورہ کرتی ہے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس نومولود کو در یتیم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری جھوپڑیوں میں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائیں. حلیمہ سعدیہ جب حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہے تو حضرت سیدنا عبد المطلب کو پاتی ہے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے. اصل میں وہ انتظار ہی کر رہے تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو نام، حلیہ اور تمام کیفیات سے پہلے ہی سے واقف فرما دیا تھا کہ کس کے حوالے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، کس کو یہ رسپانسبلٹی ملنے والی ہے، ذمہ داری ملنے والی ہے. چنانچہ نام پوچھا، سب حلیہ پتہ چل گیا. اندر آئی، کیا دیکھتی ہے؟ جیسے آقا علیہ السلام کو دیکھی آقا علیہ السلام نے مسکرا دیا. یہ بھی آقا علیہ السلام کو فرماتی جب پہلی مرتبہ دیکھا تو میرا دل حضور پر فدا ہو گیا، بس میرا دل و جان سے فدا ہو گیا. اور گویا کہ حضور فرما رہے ہیں سعدیہ تم دیر سے آئی، کیوں پرواہ کرتی ہو، فکر مت کرو، میں بھی تو انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لایا ہوں. سبحان اللہ. جب وہ آپ کو اپنے گود میں لیتی ہے اپنے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس کرتی ہے. آپ کو دودھ پلاتی ہے دائیں جانب کا تو محسوس کر لیتی ہے کہ دودھ بھر بھر کر آ گیا. پھر دوسری جانب کا پیش کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے، کیونکہ آپ کے اور ایک رضائی بھائی تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کے لیے آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. پھر اس برکت والے در یتیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی. شوہر بھی دیکھتے ہی دل و جان سے فدا ہو گئے. پھر کچھ دن رہے، پھر اجازت لی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پھر وہ چاہتی تھی کہ نکلنے سے پہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا یعنی حجر اسود کا بوسہ دلا دوں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں حجر اسود کے پاس پہنچی بوسہ دلانے کے لیے تو میں نے حجر اسود کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کر آقا علیہ السلام کے لبوں کو چوما، پھر اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا. یہ عجیب منظر تھے، عجیب برکات تھے، عجیب معجزات تھے.
پھر حضرت حارث نے سواری کو تیار کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو سواری میں عجیب جان آ گئی. وہ جو دبلی پتلی ہڈیوں کی ڈھانچہ تھی اب وہ گوشت پوست آ گیا, موٹی تگڑی ہو گئی, خوبصورت ہو گئی اور جوان ہو گئی, بجلی کی جیسی اس کے اندر طاقت آ گئی. اب وہ چلی بیٹھی, محسوس کرنے لگی. وہ جو عورتیں پہلے آئی تھی وہ پہلے چلے گئی اس خیال سے کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور ہے, ہم کیوں ان کا انتظار کریں. اللہ کی عزت کی قسم حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں سواری کے پاس لائی تو سواری اللہ کی بارگاہ میں یعنی کعبۃ اللہ کی طرف 3 مرتبہ سجدہ کیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کا اسے اللہ نے موقع عطا فرمایا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے چلی جا رہی ہوں, کیا دیکھتی ہوں کہ دائیں بائیں جانب جتنے درخت آتے پتھر آتے سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتے. درخت جھک جھک کر سلام عرض کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. پتھر وہاں کے پہاڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتے تھے. جب یہ اپنے گھر اپنے گاؤں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے گھر میں اجالا ہو گیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا, کیونکہ یہ نور والا اتنا روشن تھا کہ میرے کو گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اور حارث جو اپنے جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے جو روزمرہ کا کام تھا, آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد کہا کہ ایک برتن دو, دودھ نکال لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. جب برتن لے حلیمہ سعدیہ نے دیا اور آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا تو محسوس کر لیا کہ تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو برتن تھا بھر گیا. فرمایا ایک بس نہیں ہوتا, دوسرا لے آؤ. دوسرا لاتے ہیں, تیسرا لاتے ہیں. گھر کے سارے برتن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کا اللہ پاک نے فیضان جاری فرما دیا. حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا, سارے برتنوں میں دودھ بھر گیا, پھر بھی دودھ رہ گیا اور برتن ختم ہو گئے. آپ کی برکت تو یہ تھی کہ آپ اپنی بہن بھائی کے ساتھ, عبداللہ کے ساتھ, شیمہ کے ساتھ, اپنی بہن رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے جاتے تو بہن کہتی کہ ہم چلے جاتے, بیٹھ جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ جب راستے میں چلتے تو ابر اللہ پاک نے ایک سایہ کر دیا تھا. حضور جہاں جہاں چلتے جاتے وہ ابر کا سایہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا, آپ کو دھوپ لگنے نہیں دیتا تھا. اور جہاں جہاں یہ جانور جاتے وہاں ہریالی اگاتی اور یہ جانور سیر ہو کر آتے. وہاں ایک کنواں تھا جو بہت نیچے پانی تھا. جب یہ جانور جاتے آقا علیہ السلام کی برکت سے وہ پانی پورا ان کے منہ تک آ جاتا اور وہ آرام سے پانی پی کر سیر ہو کر اپنے گھروں کو آتے. دوسرے جو قبیلے کی عورتوں کے جانور تھے وہ بھوکے فاقے ہی آتے. وہ اپنے چرواہوں کو غصہ کرتی تھی, تم کو کیا ہو گیا ہے, تم اسی جگہ جانوروں کو چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرنے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی سیر ہونے کا موقع مل جائے. آقا علیہ السلام کی برکتیں تو دیکھو, جب آقا علیہ السلام کی برکتیں عظمتیں معلوم ہوئی تو پھر گھر میں کوئی بیمار ہوتا, پڑوس میں بیمار ہوتا, ادھر بیمار ہوتا تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست کرم ان کے چہرے پر پھیر دیتے. جہاں درد ہوتا پیٹ پر ہاتھ پر پھیر دیتے, اللہ پاک اسی وقت ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ سب کمالات ہیں, بے انتہا ہے, ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہم بیان نہیں کر سکتے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ رحمتیں برکتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہی ہے. ہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کیا کہتی تھی اس کو پڑھتے ہیں, آپ بھی میرا ساتھ دیجیے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, بڑے
آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے خدا یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور بڑے اوج پر ہے، پڑھیے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب ہم سب کس کے غلام ہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے غلاموں کی شان معلوم، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا
سارے کام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 ہو۔ بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ اللہ جبریل آئے جھولا جھلانے، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 ہو۔
اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ حضرت سیدنا عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن ابو زید ان کی کنیت ہے، یہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ظہر تک آپ نے مسلسل خطاب فرمایا، پھر ظہر کی نماز کے لیے نیچے تشریف لائے مصلی پر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، عصر تک آپ نے خطاب فرمایا، پھر عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، ڈوبنے تک آپ نے خطاب فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے انتہا تک ما کان وما یکون وہو کائن، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ تمام چیزوں کا علم، وہ تمام چیزوں کی خبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتا دی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج میں تشریف لے گئے، فرشتوں کے سوالات تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے سوالات ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دست قدرت میرے شانوں پر آنا ہی تھا کہ میرا دل اور کلیجہ سینہ سکون سے ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اور میں نے جان لیا جو کچھ پہلے تھا، جو کچھ آخر تک ہوگا، یعنی اول اور آخر ہر شے کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت العلیٰ سے نورانی و عرفانی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ میں مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس نقشبندی خاتمہ مجددی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات اور کل کے پروگرام کی تفصیلات بیان کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وقدوتنا ومولانا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما حضرت العلامہ حافظ القاری علی محمد نقشبندی مجددی قادری صاحب مدت فیوزہ ناظم مدرسہ حسنات العلوم
وہ خلیفہ حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ و رضوان، جب سے آپ حضرت کے پرمغز اور بابرکت بیان سے مستفید ہو رہے تھے، جو خود بعنوان برکات و واقعات میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، چونکہ آج کی ہماری جو بعد المغرب سے عشاء کی جو محفل ہوتی ہے وہ آج ہماری آخری نشست ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل جو نشست اختتامی 12واں دن جو ہوگا، 12ویں نشست جو ہوگی، وہ کل صبح بعد نماز فجر آغاز ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر انشاءاللہ العزیز میلاد جلوس کا، علاقائی میلاد جلوس کا آغاز ہوگا، اور قریب اطراف کے علاقوں سے ہوتا ہوا مسجد حاضہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ 8:30 بجے صبح خطبہ میلاد پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اب سوال ہوتا ہے کہ خطبہ میلاد کہاں ہے؟ بھائی آج کل پریشانی، اتنے میسیجز پر پوچھیے مت آپ، صحابہ منائے تھے کیا، سرکار کرے تھے کیا، وہ بدعت ہے، وہ فلاں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا طہارت کے مسائل کیا ہے، ذرا سنا دو، بتا دو، نہیں معلوم، یہ بدعت ہے۔ میں بولا بدعت کی تعریف کیا ہے بابا؟ نہیں، جو سرکار نہیں کرے وہ بدعت ہے۔ میں بولا اچھی بات ہے، تو آپ جو کر رہے ہیں پورے سرکار کرے سوئی کام کر رہے ہیں، پورے کام اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اطراف میں پوری زندگی میں آپ جو کام کر رہے ہیں کیا پورے سرکار کرے سوئی کام کر رہے ہیں؟ نہیں۔ میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ قرآن جو کتاب میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی۔ آپ 30 روزہ نماز، میں بولا اہل حدیث بھی ہے اگر آپ تو 8 رکعت ہوں گی آپ کے پاس تراویح، 8 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے پڑھو، آپ 8 پڑھو 20 پڑھو، اس پہ بحث میں نہیں جا رہا ہوں۔ 8 رکعت پڑھ رہی، 30 دن جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ، ہاؤ برابر پڑھتے ہیں صاحب، مسجد میں ہمارے پاس اہتمام ہوتا۔ اب کوئی ایک ضعیف حدیث سے لا کر کے بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن 8 ہو یا 20 ہو، رکعت پر نہیں جا رہا ہوں، 30 دن تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ایک رمضان بھی اگر پڑھی ہے تو لا کر کے بتا دو، آپ کو چیلنج ہے میرا۔ پوری زندگی میں، پوری حیات مبارکہ میں ایک روایت ضعیف ہونا، میرے کو صحیح بھی نقل لاؤ، بخاری سے نقل لاؤ، مسلم سے نقل لاؤ، آپ نہیں ضعیف حدیث لا لو، مجھے لا کر کے بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پورے 30 دن پڑھی ہے کیا؟ نہیں بتا سکتے۔ ابلا پھر آپ کی بدعت کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ٹوٹ جا رہا، آپ بولے ابھی جو سرکار نہیں کرے وہ بدعت ہے، تو اب ڈیفینیشن ٹوٹ جا رہا نا آپ کا بدعت کا۔ ابلا آپ کے پاس مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی مسجد، ابلا اذان کب ہوتی؟ ہم شروع وقت میں پڑھ لیتے، ہم اول وقت، ابھی اذان شروع بھی نہیں ہوتا پڑھ لیتے، اتنی جلدی ہے لوگ۔ اب بھائی شرک ہو جاتا بول کے ڈر کئی کو ہے، چھانچ کا جو جلا ہوتا نا، دودھ کا جلا کہتے ہیں، چھانچ بھی پھونک پھونک کے پیتا، بڑے حضرات کہا کرتے تھے۔ اب ان کے ذہن میں دماغ میں شرک بیٹھا ہوا ہے، ابھی نکلا نہیں، اس لیے ان کو ہر چیز میں شرک نظر آتا۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے صدقے ہمارا پورا شرک صاف اور پاک ہو گیا، ہمارے پاس دور دور تک شرک نہیں ہے، تو ہمارے پاس شرک نہیں ہوتا۔ ان کے پاس ہے بیٹھا ہوا ابھی باقی، وائرس تھوڑا باقی ہے، کورونا وائرس چل رہا تھا نا، تھوڑا وائرس اندر رہ گیا تو وہ افیکٹ ہوتے جاتا، افیکٹ کرتے جاتا۔ میں بولا کتنی اذانیں ہوتی آپ پاس جمعے میں؟ بولے 2 اذانیں ہوتی، پہلی اذان ہوتی ہوتی، دوسری اذان ہوتی، کہاں ہوتی؟ ممبر کے پاس ہوتی۔ میں بولا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث لا کے بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوئی ہے کیا؟ میں دنیا کے کام نہیں بول رہا ہوں، آپ کو دنیا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بھائی بائک چلانا، ٹرین سے سفر، پلین سے سفر نہیں بول رہا ہوں میں، جو کام عبادت سمجھ کر کے کیے جا رہے ہیں اس کی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایک حدیث لا کر کے بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی تھی، نہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں نہیں، حضرت عثمان نے پہلی مرتبہ 2 اذانیں شروع کی۔ قرآن کریم کے قواعد، ضوابط، تجوید وغیرہ یہ کام بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کے دور میں ہوا۔ اچھا وہ سب جانے دو آپ، آج ہر مسجد کی پہچان آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے، کیا بنی ہوئی ہے؟ مسجد پہ مینار رہنا، بھائی کعبۃ اللہ شریف چلے جاؤ، وہاں اتنا بڑا ٹاور ٹھہرا ہے، عبادت سمجھ کے بنایا نا، پیسہ لگائے، آپ کو ایک حدیث بتا دو تو وہ کہنے لگے نہیں میں تھوڑا میں ڈیفینیشن میں آلٹر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑی تبدیلی۔ میں بولا اچھا بولیے کیا؟ بولے جو کام سرکار نہیں کرے اور صحابہ نہیں کرے وہ کام بدعت ہے۔ اچھی بات ہے، سرکار نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے وہ کام بدعت۔ اب تھوڑا پھیل گیا ان کا، تھوڑا ڈیفینیشن کا ایریا پھیل گیا۔ بولے سرکار نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے وہ کام بدعت۔ میں پکڑ لیا ہوں۔ میں بولا مینار آپ کی مسجد میں ہے؟ اور ہے۔ میں بولا سرکار بنائے تھے یا کوئی صحابہ بنائے تھے کیا؟ مجھے لا کر بتاؤ آپ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پہلی مرتبہ مسجد پر مینار بنائے گئے،
پہلی مرتبہ ڈیفینیشن آپ کی مسجد پہ ہے تو بدعتی ہو گئے آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بدعت کی جگہ ہے تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، بدعتی کی جگہ پر جانا جائز نہیں، اب آپ ہی ڈیسائیڈ کرو. بولے نہیں پھر آپ کیا بولتے بدعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ. میں بولا ضلالہ ہے مگر حدیث میں پاک میں مجھے یہ بتاؤ بدعت کا ڈیفینیشن کیا ہے. ایک بات تو بتاؤ نا بھائی، حدیث اکثر بولتے لوگ، ہم بھی سنتے کئی بار، ہمارے بچے بدعت ہے کہتے ہیں نا مول صاحب. ارے بدعت کا روٹ ورڈ کیا ہے نہیں بول سکتے. ہر بدعت بری نہیں ہوتی. حضرت بخاری شریف میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 30 دن 20 رکعت کا ایک امام کے پیچھے جب قاعدہ نظم بنایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی بہترین بدعت ہے. اب بدعت حضرت عمر فرما رہے ہیں بدعت ہے مگر وہ اچھی ہے بول رہے ہیں. ابھی لوگ ماننے تیار نہیں، حضرت عمر کو بھی ماننے تیار نہیں. اب حضرت عمر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر فاروق کو نہیں مان رہے ہیں آپ تو اور کس کو مانیں گے؟ اب نہیں پتہ ہے. تو معزز سامعین کرام ایک دوسرا فوری بدل دیتے، پھر ادھر نہیں چل رہی ٹاپک نہیں بس برداشت کر سکتے دوسری جگہ. نہیں سرکار جو ہے 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، آپ کی وفات ہوئی اس دن 12 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو. میں بولا ٹھیک ہے آپ 9 مان رہے ہیں ہو، میں بولا میں تیار ہوں، میں بھی ماننے تیار ہوں. آپ کب رکھ رہے ہیں 9 کے دن محفل کہاں رکھ رہے ہیں؟ بولو میں آ جاتا ہوں. 9 کو مان رہے ہیں نا تو 9 کو رکھو. آپ 9 کی محفل کے قائل ہے، 9 کے میلاد کے قائل ہے، 9 کو رکھ لئے آپ، ہم آنے تیار ہیں. نہیں وہ بھی نہیں، وہ کو بھی نہیں ہے، 12 کو بھی نہیں ہے. نہیں آپ کا وصال ہوا 12 کو. میں نے کہا بھائی وصال ہوا تو وہ بھی دن مبارک ہے، تو وصال کی محفل کہاں پر ہے؟ وصال یا وفات کی محفل اگر وصال ہوا ہے تو عرس ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس وصال کی محفل میں عرس ہوتا ہے، تو عرس کی محفل کہاں ہے؟ بتاؤ وہ محفل